کون سی نماز مرد اور عورت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور کون سی نماز مرد اور عورت بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس کی مکمل ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے کہ مرد اور عورت کون سی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور کون سی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ مرد نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھے، دونوں کے لیے شریعت میں ایک ہے کہ مجبوری میں کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے الگ حکم ہوتا ہے، اور بغیر مجبوری کے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ حکم ہوتا ہے۔ اگر تو سنتیں پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اور وطر، سنتیں کسی بھی نماز کی ہوں، جیسے فجر کی نماز کی ہیں، ظہر کی نماز کی ہیں، عصر کی نماز کی ہیں، مغرب کی نماز کی ہیں، عشاء کی نماز کی ہیں، کوئی بھی سنتیں جو پڑھتے ہیں یا پھر جمعہ کی نماز کی ہیں، جو سنتیں فرض اور وطر جیسے عشاء کے 3 ہوتے ہیں، ان کو مرد اور عورت بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی سنتیں فرض اور وطر نہیں ہوں گے۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مجبوری جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت یا مرد ایسے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی کوئی بیماری کا مسئلہ ہے یا کھڑے نہیں ہوا جاتا، کوئی عذر اس طرح کی مجبوری ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو اب وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ سمجھنے میں آگے مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں، فرض، سنت اور وطر، مرد اور عورت اگر بغیر مجبوری کے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، تو وہ سنتیں ان کی نہیں ہوں گی، فرض ان کے نہیں ہوں گے، وطر ان کے نہیں ہوں گے، ان کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، وہ سرے سے ہوئی نہیں ہے نماز۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد کی یا عورت کی کوئی مجبوری ہو، بیماری ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، یا سجدہ زمین پر صحیح طریقے سے جیسے پیشانی جما کر کیا جاتا ہے اس طرح نہیں کر سکتے، یا کمر میں درد کا مسئلہ ہے، کھڑے نہیں ہوا جاتا، ٹھیک ہے، یا پھر سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، تو اب مرد کو یا عورت کو جس کو بھی یہ مسئلہ ہو، مجبوری ہو، اس کو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ اگر پھر سنتیں بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہو جائیں گی، اسی طرح فرض بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہو جائیں گے، وطر بیٹھ کر پڑھیں گے تو وطر بھی ان کے ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نماز اگر وہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بیٹھنے کی حیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، یا کسی بھی چیز پر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جب ان کی مجبوری ہے، جب عذر ہے، تو اب وہ بیٹھ کر جس طرح چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اشارے سے وہ رکوع کریں گے اور سجدے کا بھی اشارہ کریں گے، سجدہ بھی اشارے سے کریں گے، تو اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب نفل پہ آ جائیں تو نفل کا جو معاملہ ہوتا ہے، نفل کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مجبوری ہو چاہے مجبوری نہ ہو، ہر صورت میں اگر بیٹھ کر نفل ادا کرتے ہیں تو نفل ان کے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ٹھیک ٹھاک صحیح ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، مرد بھی ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا صحیح تندرست ہے، صحت مند ہے، کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے اچھے طریقے سے، سجدہ بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے، سارا کچھ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، وہ نفل کوئی بھی ہوں، تہجد کے نفل ہوں، اشراق و چاشت کے ہوں، تحیۃ المسجد کے ہوں، تحیۃ الوضو کے ہوں، توبہ کے ہوں، یا پھر ابابین کے ہوں، یا اس کے علاوہ ویسے ہی کسی نماز کے نفل پڑھتا ہے، مطلب کہ ویسے ہی نفل پڑھ رہا ہے، یا ظہر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھتا ہے، مغرب کے بعد 2 پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھتا ہے، یا عشاء کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں وہ نفل پڑھتا ہے، یعنی کوئی بھی نفل نماز ہے، کوئی بھی اس نے نفل ادا کر رہے ہیں، بغیر عذر بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر بھی اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کے وہ نفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا فرق یہ سمجھیں کہ جو بندہ صحیح ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے، کہ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو کھڑے ہونے کی بنسبت اس کی ثواب میں کمی آئے گی، لیکن وہ نفل اس کے ہو جائیں گے، ثواب بھی اس کو ملے گا۔ لیکن جو ایک بندہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اور صحیح تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، ایک بندہ صحیح تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو مشقت کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی زیادہ ہے، اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بیٹھ کر پڑھنے والے کو اس کی بنسبت ثواب کم ملے گا، لیکن نفل دونوں کے ہو جائیں گے۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن مشورتاً بات یہ ہے کہ جب تک اللہ پاک نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھے۔ اور سنتوں کا، فرضوں کا اور وطر کا میں نے بتا دیا، سنتیں فجر کی ہوں، ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، مغرب کی ہوں، عشاء کی ہوں، جمعے کی ہوں، فرض فجر کے ہوں، ظہر کے ہوں، عصر کے ہوں، مغرب کے ہوں، عشاء کے ہوں، وطر ہو یا جمعے کے ہوں، جو بھی نماز کے فرض ہوں،
یا پھر عشاء کے جو 3 وطر ہوتے ہیں یہ ہوں، ان کو بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بھی بیٹھ کر اگر پڑھے گا تو اس کو وہ دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی صرف اس وجہ سے کہ آج بہت کام کیا تھا، آج تھکاوٹ ہے، لہٰذا بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں نماز، خاص طور پر جیسے مغرب کی نماز اگر کسی نے اس طرح بیٹھ کے پڑھ لی، ظہر کی نماز بیٹھ کے پڑھ لی، عصر کی نماز بیٹھ کے پڑھ لی، یا عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھ لی، صرف اس وجہ سے کہ تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی، آج تھکاوٹ تھی، تو ایسا کرتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عذر یا یہ کوئی بہانہ، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عذر مجبوری سے مراد یہ ہے کہ کھڑا ہو نہیں سکتا کوئی بندہ، شدید تکلیف ہے، کمر میں شدید درد ہے، یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یا پھر وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ زمین پر نہیں کر پاتا، وہ کہ سجدے میں جس طرح جانا ہوتا ہے پیشانی زمین پر جمانی ہوتی ہے اس طرح کر کے نہیں ہوا جاتا اس سے، تو اب یہ مجبوری ہے، ایسی بیماری ایسی ہے، شدت ایسی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا یا نیچے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی اگر کنڈیشن ہوگی، ایسا معاملہ ہوگا، زمین پر صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی کوئی شدید زیادہ مجبوری جس کو بولتے ہیں نا، ہائی مجبوری، شدت والی مجبوری اگر ہوگی تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کرتا، وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اگر کھڑا ہوگا تو اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر اس نے نماز کھڑے ہو کے سٹارٹ کر لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے اس نے، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے اور زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا وہ، تو وہ کھڑے ہو کے نماز سٹارٹ کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ اس نے باندھ لیے، اب اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، سورت پڑھے، وہ پڑھ لیا۔ اب جب رکوع کرنے کی باری آئے، اگر وہ رکوع بھی کھڑے کھڑے اس طرح کر سکتا ہے تو کھڑے کھڑے رکوع بھی اس طرح کر لے، یا پھر چیئر پہ بیٹھ کے کرنا ہے تو چیئر پہ بیٹھ جائے اور رکوع کا اشارہ کر دے، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اور کھڑا کھڑا جو پڑھنا تھا وہ اس نے پڑھ لیا، پھر بعد میں چیئر پہ بیٹھ جائے اور سجدے والا اشارہ کر لے، یعنی اشارے سے سجدے کر لے، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایسا کوئی بندہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا، اور زمین پر سجدہ بھی وہ کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، اور زمین پر سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کھڑا جب ہوتا ہے تو کھڑا کھڑا نا وہ جلدی تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑا ہو جائے، اور پھر جب تھک جائے تو پھر باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لے، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ اس کو شدت یا مجبوری اس طرح کی ہے کہ وہ کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن 4 رکعتیں اگر پڑھنی ہو تو بمشکل اس سے 1 رکعت یا 2 رکعتیں کھڑا ہوا جاتا ہے، بعد میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، یا پھر وہ ایک بار نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ شدت کا مسئلہ ہے، تو پہلے وہ سٹارٹ کھڑے ہو کے کر لے، اور اس کے بعد جب رکوع سجدے میں جائے گا تو باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لے، مجبوری شدت کی ہو تو ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگلی چیز پہ آ جائیں، جیسے مثال کے طور پر عورتوں کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، جیسے پریگننٹ ہے عورت، حمل کی حالت میں اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو کوئی عذر، چونکہ حمل ہے تو آخری مہینے اگر چل رہے ہوں تو اس میں اس کے لیے عذر ہے کہ وہ اٹھنا اور پھر نیچے جانا، اس طرح بڑی مشکل پیش آتی ہے، یا تکلیف اور درد والا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اگر چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہے، واقعی اگر مسئلہ ہو تو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہے تو چیئر پہ پڑھ سکتی ہے، سنتیں بھی، فرض بھی، وتر بھی، نفل بھی، اور نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے بیٹھ کے نیچے پڑھ سکتی ہے، بستر پہ پڑھنا چاہے یا کسی اور چیز پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو اس طرح بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ یعنی مین پوائنٹ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، صحیح بندہ بھی ہو، تندرست بھی ہو، ٹھیک ٹھاک بھی ہو، اگر وہ بیٹھ کے پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، جب تک اللہ پاک نے صحت و تندرستی دی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ایک بات نفلوں کی ہو گئی، اور فرض، سنت اور وتر، نفلوں کے علاوہ جو باقی نماز ہے ان کا حکم یہ ہے کہ بغیر شدت کی مجبوری کے، جب تک کوئی صحیح عذر، کوئی صحیح مجبوری نہیں ہے تب تک اگر کوئی بندہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شدید مجبوری ہو، کوئی شدید عذر ہو، کوئی شدید پرابلم ہو تو پھر شریعت کی طرف سے کوئی سختی، زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے۔ جب عذر ہوگا تو شریعت عذر قبول کرتی ہے، آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ جب عذر نہیں ہے، صرف ایویں بہانے یا پھر ایویں بس ہو کہ جان بوجھ کے ایویں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو شریعت کی طرف سے یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا اور آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے بیٹھ کے پڑھی تھی تو وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ سے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے یہ وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی نمازوں کے بارے میں بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز،
اسی طرح وطر کی نماز پہ علیحدہ سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور باقی بھی جتنی ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری مسائل ہیں مرد کے لیے سیکھنا، عورت کے لیے سیکھنا، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں اور باقی بھی جتنے ضروری مسائل ہوں، ان سب پر ڈیٹیل کے ساتھ بالکل آسان وضاحت کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی گئی ہیں۔ آپ اس کو چینل کو وزٹ کر کے ویڈیوز اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور سارے طریقوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور باقی بھی جتنے ضروری مسائل ہیں مرد و عورت کے لیے جن پر ابھی ویڈیوز بنانا باقی ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ اسی طرح ڈیلی بیس پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز دیکھا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اتنے آسان الفاظ سے اور ایسے آسان انداز سے بتانے کی کوشش کی جائے کہ ہر ایک عام سے عام بندے کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ امید کرتا ہوں فائدہ ہوتا ہوگا یا فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔